آج یہ 6واں رکوع شروع ہوا اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ تقریباً 14 رکوع تک قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو جو انعامات کیے ہیں ان کو گنوایا ہے، پھر انہوں نے جو نافرمانیاں کی ہیں، جو سرکشی کی ہے اور جو سزائیں ملی ہیں ان کا ذکر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹا سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، میں نے تمہارے لیے پہننے کا انتظام کیا، میں نے تمہارے لیے پڑھائی کا انتظام کیا، میں نے تمہارے لیے رہنے کا انتظام کیا، میں نے تمہارے لیے سواری کا انتظام کیا۔ یہ سارے انعامات باپ اپنے بیٹے سے گناتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ بتا تو نے کیا کیا، تو نے میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ میں نے تمہیں تمام عالمین کو فضیلت بخشی، میں نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دیا، میں نے تمہارے لیے منت سلوہ اتارا، میں نے تمہارے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ یہ سارے انعامات اللہ نے گنائے ہیں اور پھر ان کی سرکشیاں گنائی ہیں۔ بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل مدت تک فرعون کے غلام رہے اور اس کے پاداش میں ان کے اندر بے شمار خرابیاں آ گئیں، اور ان میں سے ایک بڑی خرابی عقیدہ آخرت کی خرابی ان کے اندر آ گئی۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری نسبتیں صالحین کے ساتھ ہیں، ہماری نسبتیں عابدین کے ساتھ ہیں، ہماری نسبتیں زاہدین کے ساتھ ہیں، ہماری نسبتیں اولیاء کرام کے ساتھ ہیں، لہذا ہم اتنے نسبت والے ہیں اور انبیاء کرام کی اولادیں ہیں، ہم جہنم میں کیسے چلے جائیں؟ جنت تو ہمارا حق ہے۔ قرآن نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ وہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، جنت تو یہودیوں اور عیسائیوں کا حق ہے۔ تو یہ خوش فہمیاں انہوں نے پال لی تھیں۔ آج کے سبق میں ان کی اس خوش فہمی کی تردید ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے، جب بھی ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بیٹھیں تو ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ باتیں صرف بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہیں یا یہ باتیں یہودیوں سے کہی جا رہی ہیں۔ ان باتوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کیا ہے کہ دیکھو ان پر اللہ کے انعامات ہوئے، لیکن انہوں نے ان انعامات کا شکریہ ادا نہیں کیا، نافرمانیاں کی، اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں انہیں اللہ نے سزائیں دیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری بھی سزائیں ہیں، تمہاری بھی پکڑ ہے۔ اور ایک حدیث میں ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو جو خرابیاں واقع ہوئی ہیں وہ اس امت میں بھی ہو کر رہیں گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کی مشابہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے بنی اسرائیل گناہ میں ملوث ہوئے
یہ قوم بھی ملوث ہوگی۔ اور دوسری روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی انسان ایسا بدبخت ہوا ہو کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہو، تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت انسان ہوگا جو اس فعل شنی کا مرتکب ہوگا۔ لہذا ان کی ان خوش فہمیوں کی تردید ہوئی ہے، اور چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے مکۃ المکرمہ میں اور یہ مدنی سورہ ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے، قرآن نے انہیں نوٹ کیا ان کے الفاظ کو سورہ یونس آیت نمبر 18 میں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ جن کی ہم پوجائیں کرتے ہیں، جن کی منتیں چڑھاتے ہیں، یہ لوگ ہماری سفارشیں کریں گے اللہ کے نزدیک۔ اور سورہ زمر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الفاظ نوٹ کیے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریبی ہیں، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ لہذا ان تمام عقیدے کا رد آیت مذکور میں آیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے پچھلے رکوع کی بات کو دہراتے ہوئے کہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولادوں یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر کیا گیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور فوراً اللہ نے کہا کہ ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا کی، پوری دنیا پر فوقیت بخشی۔ اس دور میں بنی اسرائیلی ایک قوم ایسی تھی جس کے پاس اللہ کی کتاب ہدایت نامہ موجود تھا، اور انہیں تنبیہ تھی کہ تم اس شریعت پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی شریعت پر عمل کا پابند بناؤ۔ لہذا اس دور میں یہ ساری قوم، اس وقت جتنی بھی قومیں تھیں دنیا میں، سب پر فائق، سب پر ممتاز، سب سے افضل یہ قوم تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا کی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا اور یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری نسبتیں اولیاء کرام سے ہیں، ہماری نسبتیں صلحاء سے ہیں، ہماری نسبتیں زہاد سے ہیں، ہماری نسبتیں عباد سے ہیں، لہٰذا ہم جہنم میں کیسے چلے جائیں گے؟ چاہے جو کریں، جنت تو ہمارا حق ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے، بچاؤ اپنے آپ کو اس دن سے کہ جس دن کوئی بھی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ جب کانوں کو بہرا کرنے والا قیامت آ جائے گی، تو اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے پیچھا چھڑائے گا، اپنی اولاد سے پیچھا چھڑائے گا،
اس دن تو سب کو صرف اپنی فکر لاحق ہوگی، بس ہم کسی طرح نکل جائیں، تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن کسی کی سفارش بھی نافع نہیں ہوگی، قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے کوئی مددگار ہوں گے جو آ کر کے ان کی مدد کریں گے۔ ہر رشتے ختم ہو جائیں گے۔ آج اس درس میں میرا فوکس ہے شفاعت۔ عموماً یہ امت بھی بنی اسرائیل کی طرح بہت ساری غلط فہمیوں کی شکار ہو چکی ہے، اور یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ ہم تو آخری نبی کی امت ہیں، اور ہماری نسبتیں بڑے بڑے اولیاء کرام سے ہیں، لہذا ہم جہنم میں کیسے چلے جائیں گے۔ ہمارے پیر اللہ کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ہمیں جنت میں دلوا لیں۔ باضابطہ قبروں میں عہد نامہ رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بروز قیامت اللہ کا جو جلال ہوگا، اس جلال کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ چوں کر سکے۔ آیت الکرسی میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے اندر طاقت ہے جو اللہ کے نزدیک کھڑا ہو کر کے کسی کی سفارش کر دے، الا یہ کہ خود اللہ اجازت دے۔ اسی طرح سورہ زمر میں اللہ نے صاف فرمایا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا پورا پورا اختیار اللہ کے پاس میں ہے۔ اور سورہ سبا آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کسی کی شفاعت نافع نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ خود اجازت مرحمت فرما دے۔ تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، اور سفارش بھی اس کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ خود اجازت دے گا۔ اپنے من سے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے، میں عموماً مثال دیتا ہوں کہ ایک پیشہ ور چور ہے اور ایک حالات کا مارا چور ہے۔ پیشہ ور چور جس سے پورے محلے کے لوگ واقف ہیں، پوری سوسائٹی پریشان ہے، پورا معاشرہ اس سے تنگ آ چکا ہے۔ اب ایسا پیشہ ور چور پولیس کی گرفت میں آتا ہے اور اس پر عدالت قائم ہوتی ہے، تو سوسائٹی کا کوئی آدمی اس کی سفارش کرے گا کہ صاحب چھوڑ دیجئے، بڑا نیک آدمی۔ پوری سوسائٹی یہ چاہے گی کہ یہ ایک بندہ پوری سوسائٹی کو گندا کیا ہوا تھا، اس کو تو جیل ہونی ہی چاہیے۔ لیکن ایک وہ بندہ جو نہایت شریف، نہایت پاک، بہت ہی حسن اخلاق والا انسان، اچھی گفتگو کرنے والا، اچھی باتیں کرنے والا، اور سب کے ساتھ اچھے معاملات رکھنے والا، حالات اس پر یہ آ گئے کہ کئی دن سے اس کے گھر میں فاقے کی نوبت چل رہی ہے، اس کے گھر میں اس کی بیوی بھوکی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوکے ہیں، وہ خود بھوکا ہے۔ اب اس بھوک کی شدت نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا
کہ کہیں سے 2 روٹی چوری کر کے لا کر کے اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اس فاقے نے اس کو مجبور کیا، اور لہٰذا وہ مجبور ہو کر کے، حالات سے تنگ آ کر کے، وہ کہیں سے 2 روٹی اٹھاتا ہے اپنے بھوکے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، اور پکڑا جاتا ہے، اور اس پر عدالت قائم ہو جاتی ہے، مقدمہ دائر ہو جاتا ہے۔ پورے معاشرے کے لوگ اس کے حق میں سفارش کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، یہ بڑا شریف آدمی ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے، حالات سے مجبور آ کر کے اس نے ایسا قدم اٹھایا، ورنہ تو بہت نیک ہے۔ یہی کیفیت آخرت میں ہوگی۔ جو گناہ کا عادی ہو چکا ہوگا، جو عادی مجرم ہوگا، جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہوگا، اور خوش فہمی پالے ہوا ہوگا کہ ہم تو آخری نبی کی امتی ہیں، ہماری نسبت تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ہماری نسبت تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ہماری نسبت تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ہماری نسبت تو صابر کلیلی رحمۃ اللہ علیہ سے، ہم جہنم میں کیسے چلے جائیں گے؟ یہ نسبتیں کب کام آئیں گی؟ لہذا جنت تو ہمارا حق ہے۔ تو فرمائیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس دن کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر دی جائے۔ بخاری شریف کی روایت ایک طویل روایت ہے، حدیث نمبر 7440 ہے، جس میں پورا تذکرہ ہے کہ انبیاء کرام بھی کسی کی سفارش کرنے سے اپنے دامن کو بچائیں گے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن مومنوں کو گرم میدان میں روک دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور مشورہ کر کے کہیں گے کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری شفاعت کرتا کہ ہمیں اس حالت سے نجات مل جاتی۔ چنانچہ وہ تمام لوگ مل کر کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور آپ کو جنت میں مقام عطا کیا ہے، آپ کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا ہے اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے ہیں، لہذا آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے اپنے رب کے حضور میں تاکہ ہمیں اس حالت سے نجات مل جائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا؟ ابو البشر، پہلا انسان، پہلے نبی، دادا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو باوجود رکنے کے درخت کے پھل کھا لیے تھے، لہذا وہ کہیں گے کہ تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ کس کے پاس؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ چنانچہ وہ لوگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہ فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے اللہ رب العزت کے سامنے سوال کر بیٹھے تھے اور اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دی تھی، جو ان کا بیٹا منکرین میں سے تھا۔ لہذا وہ کہیں گے، یہی عذر لائیں گے اور کہیں گے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، اور وہ غلطی یاد کریں گے جب ایک شخص کو قتل کر دیا تھا انہوں نے۔ البتہ پھر وہ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ سنا آپ نے؟ جلیل القدر انبیاء کرام، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ،
یہ سب اپنا اپنا پلہ جھاڑ لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے در دولت یعنی عرش معلی پر آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت مل جائے گی، پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدہ میں گر پڑوں گا۔ یہ کس کی شان ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا، پھر فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ طویل ترین حدیث بخاری شریف کی۔ تو یہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دے گا، اپنے سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اذن کے محتاج ہوں گے۔ اب کہیں یہ گمان میں نہ آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کر دیں گے۔ دوسری روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 7049 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے، جب میں انہیں حوض کا پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا، انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں نکالی۔ تو دین میں نئی نئی باتیں نکال کر کے اور اس کو دین میں داخل کر دینے والے بروز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ لہذا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ سفارش وہ کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا اور اس کے بارے میں کرے گا جس کے بارے میں اللہ سننا چاہے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہاں پر کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اس دن چاہے گا کہ میرے پاس سونے کے ذخائر ہوتے تو میں دے دیتا اور اس عذاب سے بچ جاتا۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 6557، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے سے پوچھے گا اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں میسر ہو جائیں تو کیا تم ان کو فدیہ میں اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے اس سے بھی سہل چیز کا مطالبہ کیا تھا، اس سے بھی سہل چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کے پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے توحید کا انکار کیا، نہ مانا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو پوری دنیا بھی اگر فدیہ میں دیا جائے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ بنی اسرائیل جو قوم اللہ نے تمام دنیا پر فوقیت بخشی، تمام دنیا پر فضیلت عطا کی، مرتبہ دیا، مقام دیا، ہزاروں ہزار انبیاء کرام پیدا ہوئے،
بادشاہت دی، حکومت دی، اولیاء پیدا ہوئے، زاہدین پیدا ہوئے، عابدین پیدا ہوئے، لیکن ان کی سرکشی اور نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خلافت عرضی چھین لی اور اس اخیر امت کو بنی اسماعیل کے خاندان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منتقل کیا، اور یہ امانت ہمارے ذمے کی گئی ہے۔ اگر ہم بھی وہی چیزیں دہرائیں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو قریب اور بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی جیسے عذابوں میں ہمیں بھی مبتلا کر دے جیسے کہ بنی اسرائیل عذاب میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ